اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے عشرۂ محرم الحرام کی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے ایک ویڈیو کا آغاز شروع کیا ہوا ہے، جس میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ خلافت راشدہ سے لے کر خلافت جناب امام حسین تک ہسٹری کو ہم پڑھیں گے، جانیں گے کہ ہماری اس اسلامک ہسٹری میں محرم الحرام کی کیا تاریخ اور کیا پیغام ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں پچھلی ویڈیو کا حوالہ بھی دوں گی کہ اس سے پچھلی جو ویڈیو ہماری آ چکی ہے اس کے اوپر ہم نے الحمدللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے بارے میں پڑھا، جو کہ کچھ نامکمل رہ گیا۔ آج سٹیپ 2 میں الحمدللہ ہم ان کے باقی زندگی کے واقعات کو پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی خلافت راشدہ کے دور کو ایک پائیدار اور مکمل طور بنایا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ چینل کے اوپر اسی طرح سے آتے رہیں اور اس تاریخ کو پڑھ کر اپنے لیے اور میرے لیے سبق کا ذریعہ بناتے ہوئے ایمانوں کو تازہ کر لیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ اگلی ویڈیو کو دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ تو بات کرتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو آپ کے عہد مبارک کے چند اہم واقعات آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے جیش اسامہ کی تنقید کی، جس کو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ ایک لشکر تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو جیش کی طرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید میں روانہ کیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا عالم سے پردہ فرما گئے۔ یہ لشکر ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب مقام ذی خشب پر ہی تھا کہ خبر وصال مبارک کی پہنچی۔ یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بات دیکھا نہ گئی، جمع ہوئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت صحیح نہیں، یعنی اسلام کے لیے یہ نازک ترین وقت تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کے مردہ ہمتیں جو تھیں ان میں جان پڑ گئی تھی۔ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے لیے اب کھیل کھیلنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ مسلمان ضعیف الایمان ہیں اور دین سے پھر رہے ہیں۔ مسلمان ایک ایسے صدمے میں شکستہ دل اور بے تاب و ناتواں ہو رہے تھے جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ان کے دل گھائل ہیں۔ کیوں گھائل تھے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور یہ دکھ صحابہ کرام کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا، اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ کھانا پینا برا معلوم ہوتا تھا، زندگی ایک ناگوار مصیبت کی طرح نظر آنے لگتی تھی۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی کہ حوصلے سے کام لیا جائے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس جان نشین نے نظم و ضبط کو قائم فرمایا۔ جناب ابوبکر صدیق وہ نام ہیں کہ جنہوں نے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ ان تمام واقعات کا مقابلہ کیا۔ دین کو سنبھالنا، اس وقت مسلمانوں کی حفاظت کرنا اور بڑھتے ہوئے نافرمانی کے سیلاب کو روکنا بہت دشوار تھا۔
اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس لشکر کو روانہ کیے ہوئے لشکر کو صورت اس پر بھی کہ صحابہ کا اصرار بھی ہوا کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے. خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے سپہ سالار تھے، جن کی تقلید میں یہ لشکر روانہ ہوا تھا، وہ واپس لوٹ آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ قبائل عرب آمادہ جنگ ہیں، لہٰذا اس وقت کسی طرح یہ لشکر بھیجنا صحیح نہیں معلوم ہوتا. صحابہ کرام کے اعتراض کے باوجود اگر اس وقت صدیق اکبر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یقیناً ایسا ہی کرتا، لیکن صدیق اکبر نے تمام صحابہ کے اعتراض کے باوجود اس لشکر کو واپس نہ بلایا، بلکہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا اور مستقل مزاج ہونے کا کہا اور ہدایت کی کہ کسی بھی طرح کسی بھی حالت میں اس جماعت کو پریشان حالت ہو کر واپس نہیں لوٹنا. کمال ہے اللہ اکبر کہ صدیق اکبر کے پائے ثبات کو ذرا بھی لرزش نہ ہوئی اور ان کا استقلال بہت بڑا اور اس میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا. کیوں نہ آیا؟ کیونکہ آپ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری بوٹیاں بھی پرندے نوچ کے کھا جائیں تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف اپنا فیصلہ دوں، کیونکہ اس لشکر کو بھیجنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا یہ لشکر کسی کی رائے کے اوپر اور میری مرضی کے اوپر واپس نہیں آئے گا، بلکہ ہر صورت یہ لشکر اسی حکم کے اوپر قائم رہے گا جو حکم آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. چنانچہ ایسی ہی حالت میں آپ نے لشکر کو روانہ فرما دیا. اب یہ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لیے تیار تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا شریزہ بکھیرنے کا جو انہوں نے عزم کیا تھا وہ درہم برہم ہو گیا ہے، اور انہیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے منصوبے غلط ہو گئے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں اسلام کے لیے ایک ایسا زبردست نظم فرما دیا ہے کہ جس سے یہ مسلمانوں کا شریزہ کبھی بھی نہیں بکھیر سکتے. اور یہی ہوا، فضل الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو فتح یاب فرمایا اور رومیوں کو ہزیمت ہوئی. جب یہ لشکر فاتحہ ہو کر واپس آیا تو تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاک قصد سے باز آئے اور اسلام پر صدق کے ساتھ پھر قائم ہوئے. اسی خلافت مبارکہ کا ایک اور بہت ہی پیارا میرے بہن بھائیوں واقعہ ہے، اور واقعہ زکوٰۃ کے عزم کا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ طیبہ کے اطراف میں مشہور ہوئی تو عرب کے بہت سے گروہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کرنے کے لیے عزم اٹھایا، اور امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اجمعین نے بھی اس وقت اس نزاکت کے وقت ان کا ساتھ دیا اور مشورہ دیا کہ اس وقت جنگ کے لیے روانہ کیا جائے. یعنی اس وقت بھی صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی نوعمر ہیں مسلمان، اس وقت اس طرح سے لوگوں کے ساتھ قتال نہ کر سکیں گے، لیکن جناب عمر فاروق اور جناب صدیق اکبر کہ اس فیصلے پر مضبوطی سے قائم رکھنے والے جناب صدیق اکبر تھے. اور آپ نے فرمایا کہ قسم خدا جو لوگ زمانہ اقدس میں ایک تسمہ کی قدر کے برابر بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ آج انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا. آخرکار آپ نے جنگ کے لیے ارادہ کر لیا اور اٹھے اور مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر اعراب کی طرف نکلے، اور اعراب کو اپنی ضرورتوں پر یعنی اپنی اولادوں کے ساتھ لے کے بھاگنا پڑا. پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے فتح دی. اور صحابہ کرام نے خصوصاً جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی سخت تدابیر اور اصابت رائے کا اعتراف کیا اور کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، جو انہوں نے کہا بالکل حق کہا.
یہاں سے یہ بات میری بہنوں ہمیں بھی سمجھنی چاہیے اور مسلمانوں کو اس بات کے لیے سبق لینا چاہیے کہ ہر حالت میں حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اور محرم الحرام کی تاریخ اور ہسٹری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم اور بربریت کے اوپر کسی بھی طرح سے جھکنا نہیں، بلکہ حق کے لیے لڑنا ہے۔ حق کی خاطر ہی جناب امام حسین نے اپنے خون کی قربانی پیش کی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ لشکر مسلمہ بن کذاب کے قتال کے لیے روانہ ہوا۔ یہ وہ کذاب ہے کہ جس نے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کو بالآخر مسلمہ بن کذاب کو وحشی، جو پہلے حضرت حمزہ کے قاتل تھے، اس کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے تھوڑے سے زمانے میں شب و روز کی محنت کی اور بدخواہیں اسلام کے حوصلے پست کر دیے، اور جو مرتد ہونے والا سیلاب تھا اس کو روک دیا، اور کفار کے قلوب میں، ان کے دلوں میں اسلام کا وقار راسخ کر دیا، اور مسلمانوں کی شان و شوکت و اقبال کے شریزے بکھیر دیے۔ آپ قرآن کریم کے پہلے جامعہ ہیں، یعنی آپ نے سب سے پہلے آپ کے دور میں قرآن پاک جمع ہونا شروع ہوا، اور آپ کے عہد مبارک کا زرعی کارنامہ ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جہادوں میں وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے شہید ہونے لگے ہیں، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر تھوڑے زمانہ بعد حفاظ باقی نہ رہے تو قرآن پاک مسلمانوں کو کہاں میسر آئے گا۔ یہ خیال فرما کر آپ نے صحابہ کرام کو جمع قرآن کا حکم دیا، اور یوں قرآن پاک کا جمع ہونا شروع ہوا۔ اور صدیق اکبر کی وفات کا جب واقعہ پیش آیا تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم میں گھل رہے تھے جو بیماری بن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پروان چڑھتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور 7 ماہ کے قریب خلافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے مدینہ طیبہ میں ایک شور برپا ہو گیا، اور آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی عمر اس وقت 97 برس تھی، دریافت کیا کہ یہ شور کیسا ہے، لہٰذا انہیں بتایا گیا کہ آپ کے فرزند دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، اب خلافت کون انجام دے گا؟ تو اس پر فرمایا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوش نصیب صحابی ہیں کہ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی خلافت سے شہادت کے ان پہلوؤں کو غور کرنے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم دین کے بکھرے شریزوں کو جمع کرنے کے لیے تن من دھن ہر طرح کی کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔